نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی، جبکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھی۔ اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے، اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ منافقت اور کہتے کس کو ہیں؟ جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا ہے۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے ہیں۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بیچاری کی حالت اس قدر پست، ذلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے۔ شادیوں پر کوئی پابندی، کوئی روک نہیں۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے۔ پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی ہیں اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا۔ اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہی نہ جائیں، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے۔ آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی، ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے۔ اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں۔ گھڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا،
खेतों में बकरियां चराने पर लड़ाई और चश्मों से पानी भरने पर खूंरेजी करते हैं, अपने दुश्मनों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों में शराब पीते हैं। अरब कौम जाहिल है, लिखना पढ़ना नहीं जानती, मगर इन्हें अपनी शायरी और जुबानदानी पर इतना घमंड और गुरूर है कि सारी दुनिया को अपनी फसाहत और शायरी के मुकाबले में गुंगा ख्याल करते हैं। तवहुम परस्ती इंतहा को पहुंची हुई है। जरा जरा सी बात पर फाल निकालते हैं, पांसे फेंकते हैं। हर तरफ कहानत का जोर है। काहिनों से अपनी तकदीर और मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं। अरब के बाशिंदे उस आदमी को काबिल इज्जत और शरीफ समझते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा ऊंट, बकरियां और खजूर के बागात हों, बहुत सी दौलत हो, गुलाम हो, कनीजें हो। नेकी, परहेजगारी और शराफत का तसव्वुर ही उनके जहनों से निकल चुका है। यही वो दौर है जिसको दौरे जहालत कहा जाता है। अरब के मुआशरे की बुराइयों ने उनकी फितरी सलाहियतों को दबा दिया है। मसलन शुजाअत, हुर्रियत, आहद की पाबंदी, मेहमान नवाजी, जफाकशी, फसाहत और जुबानदानी, खुद एतमादी और किसी की मदद के बगैर अपनी हिफाजत खुद करने का जज्बा। इन तमाम खूबियों से अरब आशना हैं, लेकिन इनकी ये खुसूसियात सही रहनुमाई न होने की वजह से गलत राहों पर पड़ गई थी और उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा था। मुल्क में बाज ऐसे कबाइल भी पाए जाते थे जो खाना बदोश थे। जहां पानी का चश्मा, सब्जा और खजूरों के झुंड नजर आए, वहीं डेरे डाल दिए और जब यहां से जी उकता गया तो अपना मुख्तसर सा सामान ऊंटों पर लाद कर वहां से चल दिए। ये थे अरब के अफसोसनाक हालात।